السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 27۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بس کر دے چچی جان، ہمیں بھی ملنے دے ہمارے چھوٹے بھائی سے، قیام شرارتی انداز میں کہتا آگے بڑھا تو شیان مہتاب بیگم کو خود سے جدا کرتا آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ واہ بھائی شیان، کیا سولڈ باڈی ہے، اس کی کثرتی جسم اور ورزشی بازو کو دیکھ قیام نے ستائش سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ وہ محض دھیما سا مسکرا سکا تھا۔ اس کے دل کی جو حالت تھی وہ اس کی ظاہری حالت کے برعکس تھی۔ ہونٹوں پر مسکان تھی مگر اندر سے قلب کو کسی نے جیسے انگاروں پر رکھ دیا تھا۔ شاید وہ قلب جو ہمیشہ وفا کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ باری باری آگے بڑھ کر سب سے ملا تھا، دادا جان، چاچو، چچی، بابا، بس ایک وہی وہاں نہیں تھی جس کو دیکھنے کی چاہ میں اس کی آنکھیں تڑپ رہی تھی۔ اچھا تھا وہ وہاں نہیں تھی، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے ان 2 سالوں میں سے ایک بار بھی فون یا میسج نہیں کیا تھا تو اس سے کیا ضرورت تھی اس کی فکر کرنے کی۔ عارف سب سے مل کر شام میں آنے کا کہہ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شیان بھی آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈنڈ سے منہ لٹکائے اپنی ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ نازیہ نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی شادی میں نہیں آ سکتی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی تھی شفقت سے بات کرنے کی، انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح ان کے شوہر انہیں ان کی بیٹی کی شادی میں آنے کی اجازت دے دیں، مگر شفقت نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کوئی زور زبردستی کر کے رنگ میں بنگ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ بہت سلجھی ہوئی اور نیک عورت تھی جن کا انصاف خود خدا نے کرنا تھا۔ ماں، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ گھر آپ کا ہے، آپ کیوں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں؟ نہ ہی آپ مجھے کچھ بتاتی ہیں، آخر کیا حقیقت ہے جو مجھے پتہ نہیں چلتی؟ وہ آنسوؤں سے بڑی ہوئی آنکھوں سے استفسار کر رہی تھی۔ رشانے، جو بات میری اور میرے خدا کے درمیان ہے، تم کیوں اس بات کے بیچ میں آ کے میرا راز خراب کرنا چاہتی ہو؟ جب میں نے بول دیا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتی میں تمہاری شادی میں، تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی بات سن نازیہ کو خاصا غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہی فیصلہ ہے، صحیح، اب میں آپ سے کبھی ملنے نہیں آؤں گی اور نہ آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ضبط کے جواب دینے پر وہ تاثرات بگاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رشانے، میری جان، سنو میری جان۔ اس کی بات سن کر نازیہ تڑپتی اسے آواز دینے لگی تھی مگر وہ انسنی کرتی پیر پٹک کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا شیان آ گیا ہے۔ شیان کے آنے پر وہ بہت خوش تھی مگر اب اس کا دل نہیں کیا تھا کسی سے بات کرنے کو۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھی۔ اوپر آ کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اسے ڈرائنگ روم سے مہتاب چچی اور جہانگیر کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا مہتاب بیگم مہندی کے فنکشن کے لیے رشانے کے کپڑے لائی تھی جو بڑی خوش باش ہوتی دادا جان کو دکھا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر سعادت حسین کو اپنی خوشی ظاہر کرا رہی تھی تاکہ سعادت حسین فوراً ہی ان کے نام رشانے اور شفقت کی جائیداد کر دے اور پھر مہتاب بیگم رشانے کا پتہ صاف کر سکیں، مگر قدرت نے فی الحال کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا جس کا علم اگر مہتاب بیگم کو ہو جاتا تو وہ صدمے سے مر جاتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ واک کی غرض سے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں رستا دھیرے دھیرے چلتا لان میں آ گیا تھا۔ سرسبز لان میں کھلتے گلال گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سکون اتارتا وہ اب پھولوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا اور انہیں چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے وہ اس طرف آئی تو لان میں کھڑے پہاڑ جیسے مرد کی پشت دیکھ ٹھٹک گئی۔ یہ لڑکا کون تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ حیرت سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم پھولوں کے گملوں کے پاس کھڑے اس لڑکے نے ایک گلاب کا پھول توڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا پھول دیکھ رشانے کی ناک غصے سے لال ہونے لگی تھی۔ اس نے کس قدر محنت کر کے اس لان کے پھولوں کو بڑھایا تھا اور یہ پہاڑ سا شخص ان ننھے پھولوں کو توڑ رہا تھا۔ وہ غصے سے بڑھتی نیچے کی طرف چل دی تھی۔ وہ پھول توڑنے کے بعد اسے ناک کے قریب لے جا کر سونگھتا اس کی خوشبو اندر اتار رہا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں موندے پھر سے ایک گہرا سانس لیا تھا جب ایک جانی پہچانی نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے منتشر ہو گئی تھی۔ آواز اس کے لیے اجنبی تھوڑی تھی بلکہ وہ تو کبھی اس آواز کا دیوانہ رہا تھا۔ آج مدتوں بعد اس کی آواز سن کر اس کا پتھر دل ایک کونے سے نرم سا پڑ گیا تھا۔ او مسٹر، تم سے مخاطب ہوں میں۔ کون ہو تم اور ان معصوم پھولوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو انہیں توڑ رہے تھے؟ ٹوٹ جانے کی تکلیف سمجھتے ہوتے تو کبھی نہیں توڑتے اس پھول کو۔
کوئل جیسی سریلی آواز اور لڑاکا انداز، وہ آج بھی کیا اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنی 2 سال پہلے تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ ساکت کھڑا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کے سحر میں کھویا وہ اس کی بات نہیں سن سکا تھا، ورنہ اسے بتاتا کہ ٹوٹ جانے کی تکلیف شیان جہانگیر سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ او مسٹر، کیا بہرے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ اس بار رشانے نے قدرے بلند آواز میں کہا تو وہ ہوش میں واپس آیا تھا۔ اس کی آواز کا تیش محسوس کرتا شیان سرد سے مرا تھا۔ اس کے مڑتے ہی رشانے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ شیان، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کی بات سن شیان کی آنکھوں میں سرد پن جبکہ ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ "I'm sorry شیان، مجھے لگا کوئی اور ہے۔ کیسے ہو تم اور کب آئے؟" اس کے چہرے سے ٹپکتے روب اور سنجیدگی کو دیکھ وہ محض یہی کہہ سکی تھی، "It's okay" وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا اجنبیت سے کہہ کر سر جھکاتا اس کے سامنے سے نکل کر اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے رشانے ہکا بکا سے اندر جاتی دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شیان تھا۔ 2 سال میں اس کی شخصیت کس قدر سوبر ہو گئی تھی، یا پھر وہ بہت خڑوس اور سنگدل ہو گیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ "رشانے بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری مہندی ہے آج۔ نیچے سب مہمان آ گئے ہیں، رسم شروع کرنی ہے۔" مہتاب مصنوعی شیریں لہجہ بناتی گویا ہوئی تو اس نے دکھ سے بیڈ پر پڑے اپنے پیلے رنگ کپڑوں کو دیکھا تھا۔ "چچی جان، عمر کیوں نہیں آئے؟ انہیں تو آج آنا چاہیے تھا نا آج، کیونکہ 3 دن بعد ہمارا نکاح ہے"۔ وہ متفکر ہوتی استفسار کر رہی تھی۔ "رشانے میری جان، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میری بات ہوئی ہے عمر سے، وہ آج آ جاتا، مگر اس کو آفس والوں نے آنے نہیں دیا۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ مستقل پاکستان میں رہے گا، اس لیے وہاں سب نپٹانا تھوڑا مشکل ہے۔ تم فکر مت کرو، اس نے کہا ہے وہ نکاح کے 1 دن پہلے یہاں موجود ہوگا"۔ مہتاب بیگم نے عمر کی بات ہو بہو دہرائی تھی جو فون پر عمر نے ان سے کہی تھی۔ ان کی بات سن وہ قدرے پرسکون ہوئی تھی، ورنہ پہلے ہی وہ نوسیہ کی وجہ سے دکھی تھی، اور پھر اب عمر کی ٹینشن اس سے کھا رہی تھی۔ مہتاب بیگم اس کو تھوڑی دیر میں تیار ہونے کا کہہ کر نیچے چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر سے اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے پل وہ پیلے رنگ کا لہنگا اور گلابی رنگ کی قمیض پہنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلہن بننے کا روپ اس پر خوب آیا تھا، چہرہ شیشے کی مانند جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کی آڑی چوٹی بنا کر آگے کندھے پر ڈال دی تھی۔ میک اپ سے پاک صاف چہرے پر اس نے ہلکے گلابی رنگ کے گلوز سے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ پیلے پھولوں سے بنے کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں کنگن پہن کر پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی عرش اس کو کمرے میں لینے آئی تھی۔ عرش نے بھی ہرے رنگ کی قمیض پر پیلا لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ "چلے رشانے باجی، بڑی ماما بلا رہی ہیں آپ کو"۔ وہ خوشی سے رشانے کا ہاتھ تھامتی اسے لے کر نیچے کی طرف چل دی تھی۔ وہ سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے مردانہ وجاہت کا پیکر بنا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مہندی کے فنکشن کا ارینجمنٹ انہوں نے ہال کمرے میں ہی کیا تھا۔ پورا ہال کمرہ گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شیان کے برابر میں عارف بھی سیاہ قمیض پر گھیردار شلوار پہنے شیان کے برابر میں کھڑا تھا۔ پہلے کی نسبت عارف بھی اب صحت میں خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ شادی کے ماحول میں ڈلے اس گھر کو دیکھ شیان کا دل اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا بہت کم ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اسے مسکراتے دیکھا ہو۔ وہ سوائے عارف کے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ عارف شیان کے دل کے حال سے واقف تھا، اس لیے خود بھی کافی الجھا ہوا دکھ رہا تھا۔ شیان سیڑھیوں کی جانب دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب اچانک سیڑھیوں سے اترتا وہ حسین مجسمہ اس کی نظروں میں آیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی چونک گیا تھا۔ رشانے دلہن بنی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ عرش کے ساتھ دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ شیان کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ رشانے کے حسین سراپے سے وہ فوری نظریں چرا گیا تھا۔ اس ماحول میں اب اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ وہ عارف کو باہر چلنے کا بولنے کے لیے اس کی جانب دیکھتا مخاطب ہونے لگا تو دیکھا عارف حسرت سے سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شیان نے شش و پنج میں مبتلا اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو سمجھ گیا کہ وہ عرش کو دیکھ رہا ہے، اور شاید اس وقت عارف بھول گیا تھا کہ عرش شیان کی منگیتر تھی۔ "عارف کیا ہوا؟" شیان نے برہمی سے اسے پکارا تو وہ ہوش میں واپس آیا تھا۔ شیان کی استفہامیہ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ کیا بتاتا وہ شیان کو کہ اسے عرش سے محبت ہو گئی ہے، اپنے دوست کی منگیتر سے، مگر اس میں اس کا بھی کیا قصور تھا؟ محبت پہ بلا کس کا زور چلتا ہے؟ "عارف چل باہر چلتے ہیں"۔ عارف کی نظروں کی شرمندگی سمجھتا وہ نارمل تاثرات سے بولا تو عارف سر کو جنبش دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ "شیان کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری ہونے والی بابی کی رسم ہے، تم اور عرش ساتھ نہیں کرو گے کیا؟" وہ بھی کمرے کی حدود سے باہر نکلتا جب مہتاب بیگم نے اسے باہر جاتا دیکھ اسے روکا تھا۔ ان کی بات سن اس کی آنکھوں میں حیثیت اتر آئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں جھکا گیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی حیثیت پلکوں کے پردوں تلے چھپ گئی تھی۔ یہ زندگی اس سے کیا چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جتنا وہ روشانے سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی اسے روشانے کے قریب دھکیل کر زندگی اس سے کرا امتحان لے رہی تھی۔ اس کی حیثیت بھلا کون جان سکتا تھا؟ پہلی اور بچپن کی محبت آج کسی اور کے نام کی مہندی لگوانے والی تھی۔ عمر کو تو وہ کبھی اپنا بھائی نہیں مانتا تھا، مگر پھر بھی روشانے سے اس کی بابی بننے والی تھی۔ کیا یہ دکھ اس کے لیے کم تھا؟ اس کی من چاہی لڑکی ہمیشہ اس کی بابی کے روپ میں اس کے سامنے رہنی تھی۔ وہ لڑکی جس کی محبت کی قید میں شیان جہانگیر نے امریکہ جیسے ملک میں بھی لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارسا نہیں تھا یا پھر نہ ایسی اسے اپنی محبت ملنے کی امید تھی۔ بس وہ کوئی فضول حرکت کر کے اپنی محبت کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ آنٹی دراصل ہم باہر جا رہے ہیں، کچھ ضروری کام ہے۔ اس کو خاموش دیکھ عرب اس کی خاموشی کے پیچھے کا طوفان سمجھ گیا تھا، اس لیے بہانے بنانے لگا۔ ارے ایسا بھی کیا ضروری کام؟ بالا بائی کی شادی سے بڑھ کر چپ کر کے اندر بیٹھو تم دونوں۔ مہتاب بیگم نے چڑکا تو وہ خاموشی سے اندر جا کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ سارے انتظام کرا کے وہ نہانے کے بعد نارنگی رنگ کا کرتا شلوار پہنے اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ سانولی رنگت پر کھڑے نقوش وہ شیان سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ بالوں میں جلدی سے برش مار کر وہ اپنا سیل فون اٹھائے نیچے کی جانب چل دیا تھا تاکہ اپنی چاہت اپنی محبت کو خوش آمدید کہہ سکے۔ تیزی سے چلتا وہ بھی نیچے جا کے سیڑھیوں کے پاس پہنچا ہی تھا جب وہ جانے جہاں دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ خیام کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ مہرماں نے پیلے رنگ کے لہنگے پر نارنگی رنگ کی گھٹنوں تک آتی سادی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر پڑا تھا، خوبصورت سنہرے بال کھلے ہوئے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ ماتھے پر گول سا خوبصورت نگوں سے بڑا ٹیکا لگا ہوا تھا اور اس ڈیزائن کے ہی کانوں میں اویسے پہنے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ تھا، اس کے ہمراہ تیمور اور نرگس بھی تھے۔ وہ باری باری سب سے ملنے لگی تھی اور اب اس کی نظریں خیام کی تلاش میں تھی۔ خیام نے تو اسے فون پر کہا تھا کہ جب وہ آئے گی تو وہ نیچے ہی موجود ہوگا، مگر اب خیام اسے کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں تھمانے خیام کو ڈھونڈ رہی تھی اور خیام سیڑھیوں کے پاس کھڑا اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ اپنی متلاشی نظروں کو گھماتے مہربان نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو خیام زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مسکرا کے سر جھکا گئی تھی۔ خیام دل میں اس کی نظر اتارتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا تھا۔ محفل میں موجود ہر نظر نے اس خوبصورت اور معصوم جوڑی کو سراہا تھا۔ چلو پہلے تم دونوں رسم کر لو اور فوٹو شوٹ کروا لو روشانے کے ساتھ، مہتاب بیگم نے مہرماں اور خیام کی جانب دیکھتے کہا تو وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے روشانے کے پاس آ گئے تھے۔ وہ روشانے پھولوں سے سجے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر مٹھائیاں اور کیک رکھا تھا، اس کے علاوہ مہندی اور دیگر چیزیں بھی تھی۔ جی تو فرینڈ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔